السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے متعلق، ان کی خطوط نگاری کے متعلق تھوڑی بہت جانکاری حاصل کریں گے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب جو تھے، غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان، یعنی غالب کا پورا نام جو تھا وہ اسد اللہ خان، مرزا اسد اللہ خان تھا۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک، نجم الدولہ اور دبیر الملک ان کے خطابات تھے۔ یہ دو جو تھے، نجم الدولہ اور دبیر الملک، ان کے خطابات تھے۔ یعنی خطاب کن کو کہتے ہیں؟ جو نام کسی شخص کو حکومت کی طرف سے یا یونیورسٹی کی طرف سے مل جاتا ہے، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ تو مرزا نوشاہ کے لقب سے بھی معروف تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نوشاہ کے لقب سے بھی معروف تھے۔ تو مرزا اسد اللہ خان پہلے اسد تخلص استعمال کرتے تھے، اسد جن کا تخلص تھا پہلے، بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان کے بزرگ مغل بادشاہوں کے آخری دور میں ایران سے ہندوستان آئے۔ ان کے دادا پردادا وہ ایران سے ہندوستان آئے۔ تو مرزا اسد اللہ خان کے والد اور ان کے چچا فوج میں ملازم تھے۔ تو والد کی وفات کے بعد چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ مرزا نصر اللہ بیگ ان کے چچا تھے، اور ان کے والد کے دیہانت کے بعد، وفات کے بعد، انہوں نے یعنی مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، لیکن ان کا انتقال بھی غالب کے بچپن میں ہی ہوا۔ ان وجوہ کی بنا پر ان کی تعلیم باقاعدہ طور نہ ہو سکی، کیونکہ ان کا باپ بھی بچپن میں ہی دیہانت ہو گیا، اور ان کا چچا جو تھا مرزا نصر اللہ بیگ وہ بھی وفات پا گئے۔ تو جس کی بنا پر اس کی تعلیم جو تھی وہ باقاعدہ طور پر نہ ہو سکی۔ تو غالب کے ننھیال، یعنی اس کو کہتے ہیں ماتامال، میٹرنل ماں کی طرف سے، غالب کے ننھیال آگرہ میں تھی۔ لڑکپن کا زمانہ آگرہ ہی میں گزرا، غالب کا لڑکپن آگرہ میں ہی گزرا، کیونکہ اس کے ننھیال آگرہ میں ہی تھے۔ غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں ہوئی۔ غالب کی جو شادی 13 برس کی عمر میں دلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ شادی کے بعد غالب دلی آ گئے۔ شادی کے بعد غالب آگرہ سے دلی آ گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آخری عمر میں اگرچہ ان کی صحت بہت خراب رہتی تھی، لیکن طبیعت کی شوخی برقرار رہی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو ادب کے ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے نظم اور نثر دونوں میں غیر معمولی امتیاز حاصل ہے۔ اردو میں نثر کی باقاعدہ ابتدا میر امن
میر امن سے ہوتی ہے، لیکن نئی علمی نثر کی ابتدا کا صحرا غالب کے سر بنتا ہے، لیکن نئی علمی نثر کی ابتدا کا صحرا غالب کے سر بنتا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں علمی اور ادبی معاملات پر بہت ہی صاف اور رواں زبان میں اظہاری خیال کیا ہے۔ تو غالب نے 1819 عیسوی کے آس پاس اردو میں خط لکھنا شروع کیے۔ 1819 کے آس پاس میں غالب نے اردو میں خط لکھنا شروع کیے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے طرز تحریر کی دھوم مچ گئی اور ان کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہوئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک غالب کے خطوط اردو نثر کے اعلیٰ شاہکاروں کی فہرست میں نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ غالب ایک بار لکھتا تھا کہ میں نے ایک نیا انداز تحریر ایجاد کیا ہے۔ یعنی غالب ایک بار لکھتا تھا کہ میں نے ایک نیا انداز تحریر ایجاد کیا ہے، اور اردو مراسلے یعنی خط کو مکالمہ یعنی آپس کی بات چیت بنا دیا ہے۔ اردو مراسلے یعنی خط کو، جس کو لیٹر کہتے ہیں، چٹھی کو مکالمہ یعنی مکالمہ کس کہتے ہیں، جب دو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، آپس کی بات چیت بنا دیا۔ تب سے یہ بات اردو کے اکثر نقاد نے کہی ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ غالب نے اپنے خطوطوں میں بالکل بول چال کی زبان لکھی ہے۔ یعنی ان کے جو خطوط ہیں ان میں بالکل بول چال کی زبان، یعنی یہ جو زبان آپس میں ہم استعمال کرتے ہیں، سمپل زبان، لینگویج، وہی زبان استعمال کی ہے۔ لیکن یہ حقیقت میں اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غالب نے پرانے زمانے کا طریقہ بڑی حد تک ترک کر دیا، اور خطوطوں میں جو لمبے لمبے القاب اور لفاظی سے بری ہوئی باتیں ہوتی تھیں، ان کو بہت کم اختیار کیا۔ لیکن ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے فارسی عربی الفاظ کو اپنے خطوطوں میں اس طرح برتا کہ زبان کی سطح بلند ہو گئی۔ اور عبارت بھی بوجھل نہیں لگتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا لکھا لیکن ہنس مکھ شخص آپ سے بے تکلف باتیں کر رہا ہے۔ ہنسی مذاق کی باتیں بھی غالب کے خطوط کا اہم عنصر ہیں، لیکن جس طرح وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح رنج، غصہ اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اپنے آپ پر ہی ہنستے یا غصہ کرتے ہیں، کبھی کبھی دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں یا ان کو مناتے ہیں۔ غالب کے خط پڑھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غالب کو دیکھ لیا۔ یہ خصوصیت کسی اور کے خطوط میں نہیں ملتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم غالب کے خطوط پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔
تو انشاءاللہ آپ اسی کتاب پر بھی نظر دیں گے. باقی وسلم.